قرآن پاک کے جتنے بھی قصص ہیں، قصے ہیں، یا قرآن پاک میں جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دفعے سے زیادہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہم جو بات سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ شعوری استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم ان کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ مثالوں سے لوگ آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ سکیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَ، کہ ہم مثالیں دے دے کر لوگوں کو اپنی باتوں کی وضاحت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کا سیاق و سباق، قرآن پاک کا اسلوب بیان پر جب آپ غور کریں گے تو ایک بات اس میں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے، ریپیٹیشن ہے۔ ریپیٹیشن سے مراد جو لفظ ریپیٹیشن کا بولا جاتا ہے وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کمزور ہے اور ناقص ہے۔ ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اپنی باتیں مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں، کس کو؟ لوگوں کو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ذہنی شعوری استعداد ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، سکت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس بات کی مزید گہرائی میں اترنے کے لیے، مزید وضاحت کے لیے اس کو پھر مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ بات ان کی شعوری استعداد کے مطابق ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مشکل مضمون ہو اور وہ اسٹوڈنٹ کی ذہنی سکت سے اور ذہنی استعداد سے زیادہ ہو، اور اس کے دماغ پہ الگ سے اس کا بار یا بوجھ پڑتا ہو، وزن وہ محسوس کرتا ہو، اس کو جب وہ مثالوں سے بیان کرتے ہیں تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح عقیدہ اور یہ دوسرے حساب کتاب، اس میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثالیں دے کر کسی چیز کو جب بیان کیا جاتا ہے وہ باتیں بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل کا جو طرز تعلیم ہے، آج کل کی جو طرز تعلیم ہے، جس طرح پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی مثالوں کا زیادہ عمل دخل ہے۔ نہ صرف زبانی مثالیں ہیں بلکہ وہ تصویر کشی کے ساتھ بھی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر وہ کہتے ہیں مین آدمی، تو آدمی کی تصویر بنا دیں گے،
مثلا اردو میں کہتے ہیں اینک، تو اینک کی تصویر بنانی، یہ تصویر در اصل جو ہے اس کی ایک قسم کی تشریح بھی ہے، مثال بھی ہے، اور بچے کی ذہنی استعداد کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ بچہ اینک دیکھتا ہے، مثلا دادی اماں کے دیکھتا ہے، نانی اماں کے دیکھتا ہے، اپنے ٹیچر کی آنکھ میں لگا دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اس کی ماں بھی لگاتی ہو، بھائی بھی لگاتی ہو، تو وہ جب اس کو اینک سامنے لا کے دکھاتے ہیں، تصویر دیکھتا ہے، تو اس کی بات آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب کسی چیز کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس چیزوں کو مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف تصویروں سے اگر بچے کو سمجھائی جائے، بیان کی جائے، تو وہ بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی اور بچے کے ذہن نشین جلدی ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کہ فی الواقع کیا چیز ہے، اس کا پورا علم کیا ہے، اس کے بارے میں تو وہ ایک کلیہ قائم کر لیجئے کہ وہ کلیہ علم کا علم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی جانتا کہ اس علم کی کنہ کیا ہے، اس علم کی بیس کیا ہے، اس علم کی بنیاد کیا ہے، یہ علم کی جو تشریح ہے وہ کیوں ہوئی ہے، یہ تشریحات کیوں ہوتی ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اس کا پورا علم کسی بندے کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا انہ بکل شیء محیط، پورا علم، کسی چیز کا مکمل علم، اگر کوئی ہستی علم کا احاطہ کرتی وہ اللہ ہوتا ہے، واللہ بکل شیء محیط۔ اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو ٹائم اسپیس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور سیدنا حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح بیان کی ہے، یہ تفصیلات بیان کی ہیں، وہ دراصل اس لیے ہے کہ انسانی شعور کی استعداد کے مطابق بیان کیا جائے اس علم کو اس طرح کہ انسانی شعور پر اگر بوجھ پڑتا ہو، وزن پڑتا ہو، تو کم سے کم پڑے اور انسانی شعور اس بات کو سمجھ لے۔ اب اس کی آیت پڑھیں، کیا ہے آیت؟ آیت پڑھو۔ قال فیت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، یعنی ایک جن بولا اور اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں وہ تخت موجود ہو جائے گا دربار میں۔ جی آگے بڑھیں۔ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَفِيظٌ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي إِنَّهُ عِلْمٌ، اور اس نے کیا کہا کہ جو علم صحیح ہے وہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ ہی خبیر ہے، اللہ ہی علیم ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں اس بات سے باخبر ہوں، ان فارمولوں سے آگاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہوگا میں ملکہ سبا کا تخت اس دربار میں موجود کر دوں گا۔ جی قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ بس ٹھیک ہے۔ ایک وہاں جن کے ساتھ ایک بندہ یعنی انسان بھی بیٹھا تھا
جنات کی اور انسان کی نسلیں اور نوعیں الگ الگ ہیں. ایک نوع اجنہ، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے، عنایت سے، مہربانی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ دربار برخاست کریں، وہ تخت موجود ہو جائے گا. وہ بولا میں بھی حاضر ہوں. یہ میرے بھائی نے جو کچھ جن نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتاب کا علم سکھایا، یعنی قرآن پاک کا دیکھیں علم من الکتاب، علوم من الکتاب نہیں، علم من الکتاب. اس کتاب کے علوم کے ذخیرے میں سے ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سکھایا. علم علوم نہیں، علم من الکتاب، کتاب کے علم میں سے ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سکھایا. علم من الکتاب. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں تخت موجود رہے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی بات سنی اور انسان کی بات سنی. ابھی انہوں نے نہ ہاں کہا، نہ کہا، نہ یہ کہا ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ کوئی فرماتے کہ ہاں تو خط وہاں موجود ہو گیا. بھی جیسے اس بندے نے ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں، اب بندے کا اس میں کوئی وصف نہیں، اللہ کا وصف ہے، تو وہ بندہ جو کچھ کہتا ہے وہ لوح محفوظ کے نقش ہو جاتا ہے اور اس کی فوراً تعمیل ہو جاتی ہے.